کبھی سوچا ہے کہ ایک نیا قومی ادارہ کیسے بنتا ہے؟ کیا یہ بس ایک خیال سے شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کی شروعات ہوتی ہے ایک قانونی دستاویز سے۔ آج ہم اسی نیشنل ایکسلنس انسٹیٹیوٹ ایکٹ 2025 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو صرف کاغذات کا پلندہ نہیں بلکہ ایک پورے ادارے کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ تو یہ ایکٹ صرف کوئی نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ اس میں وہ ہر چھوٹی بڑی تفصیل موجود ہے جو اس نئے ادارے کو ایک خیال سے نکال کر حقیقت کا روپ دے گی۔ یہی وہ قانونی طاقت ہے جو ایک سوچ کو ایک چلتے پھرتے کام کرنے والے ادارے میں بدل دیتی ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، کیا واقعی ایک دستاویز میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک پوری قومی یونیورسٹی کھڑی کر دے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹ کس طرح ایک انسٹرکشن مینول کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے اندر کیا راز چھپے ہیں۔ اچھا، اس پیچیدہ دستاویز کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 آسان حصوں میں توڑیں گے۔ پہلے ہم اس کی بنیاد کو دیکھیں گے، پھر اس کے اختیارات کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اسے چلائے گا کون، اس کے اندرونی نظام کیسے کام کریں گے، اور آخر میں یہ سب مل کر کیسی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل پہلی چیز سے، یعنی بنیاد سے۔ آخر اس ادارے کا مقصد کیا ہے اور یہ کن اصولوں پر کھڑا کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایکٹ ہے، کیا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس ادارے کا قانونی برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہی وہ دستاویز ہے جو اسے قانونی وجود دیتی ہے، اور اس پر تعمیر ہونے والی ہر چیز کی بنیاد یہی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں قانونی زبان میں 2 بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ پہلی چیز، کارپوریٹ ادارہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ خود ایک قانونی شخصیت ہے جو کسی سے بھی معاہدہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری، دائمی جانشینی، یعنی اسے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مطلب اسے شروع سے ہی خود مختاری اور استحکام دیا جا رہا ہے۔ یہ لائن صرف ایک جملہ نہیں، یہ سمجھے اس ادارے کی روح ہے۔ سیکشن 5 کا یہ اصول بالکل صاف صاف بتا دیتا ہے کہ یہ ادارہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اس کے عوامی مشن کی بنیاد رکھتا ہے کہ علم پر سب کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ادارہ تو بن گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کرے گا کیا؟ آخر اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ آئیے اب اس کے عملی ڈھانچے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ویسے تو ایکٹ میں پورے 32 اختیارات ہیں جو اسے ایک بہت ہی طاقتور ادارہ بناتے ہیں۔ مطلب یہ صرف ڈگریاں نہیں بانٹے گا، یہ اپنے طلباء کو مالی مدد بھی دے سکتا ہے، دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ اپنے طلباء کو صرف تعلیم نہیں دے گا بلکہ انہیں مستقبل کے لیے تیار بھی کرے گا۔ یہ اختیارات اسے ایک مکمل ایکو سسٹم بننے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اچھا، اتنے سارے اختیارات، انہیں استعمال کون کرے گا؟ اس ادارے کی قیادت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ آئیے اس کے کمانڈ سٹرکچر کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر قیادت کا ایک 3 سطحی ڈھانچہ بنایا گیا ہے۔ سب سے اوپر ایک رسمی سربراہ کے طور پر پیٹرن ہے، یعنی صدر پاکستان۔ ان کے بعد آتے ہیں چانسلر، جن کے پاس اہم تقرریوں کا اختیار ہے، اور پھر سب سے اہم عملی کردار ہے وائس چانسلر کا، جو اصل میں اس ادارے کو روزانہ کی بنیاد پر چلاتے ہیں۔ تو اصل میں جو اس پورے جہاز کے کپتان ہیں وہ وائس چانسلر ہیں۔ ادارے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار بڑی حد تک ان کے فیصلوں پر ہی ہوگا۔ ان کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر شعبہ ایک ساتھ مل کر کام کرے۔ اب بات کرتے ہیں اس ادارے کے اصل انجن روم کی، یعنی وہ کمیٹیاں جنہیں اتھارٹیز کہا جاتا ہے، جو اس ادارے کے کاموں کو چلاتی ہیں اور ان کی نگرانی کرتی ہیں۔ دیکھیں، یہ تینوں ادارے مل کر ایک بڑا زبردست متوازن نظام بناتے ہیں۔ بورڈ آف گورنرز بڑی تصویر دیکھتا ہے، یعنی طویل مدتی ویژن اور پالیسی بناتا ہے۔ سنڈیکیٹ روزمرہ کے مالی اور انتظامی معاملات سنبھالتا ہے، اور ایکیڈیمک کونسل اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تعلیم اور تحقیق کا معیار بلند رہے۔ اختیارات کی یہ تقسیم بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے۔ تو شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ایک کے بجائے 3 ادارے کیوں؟ وجہ ہے چیکس اینڈ بیلنسز۔ یہ ڈھانچہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام اختیارات کسی ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں۔ اس سے شفافیت بھی آتی ہے اور فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بنیاد، اختیارات اور قیادت سب سمجھ لیا۔ اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ پوری تصویر کیسی لگتی ہے۔ یہ ایکٹ آخرکار کس قسم کا ادارہ بنانا چاہتا ہے؟ اگر اس پورے ایکٹ کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ 3 ستونوں پر کھڑا ہے،
خود مختاری یعنی فیصلے کرنے کی آزادی، جواب دہی یعنی اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینا، اور میرٹ یعنی مواقع صرف اور صرف قابلیت کی بنیاد پر ملنا، یہی اس ادارے کا اصل ڈیزائن ہے۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے۔ کاغذ پر تو یہ ایک بہترین ادارے کا نقشہ لگتا ہے نا؟ لیکن کیا یہ حقیقت میں بھی اتنا ہی شاندار ثابت ہوگا؟ اس کا جواب قانون کی کتاب میں نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والوں کے کردار میں ملے گا۔